الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی كلام الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، ایمان والو اللہ کا ذکر ہے. پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو. پھر آگے حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، صرف ذکر نہ کرو، صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اس طرح کرو کہ تمہیں دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اقبال کو پتا تھا نا، اسی لیے تو اقبال نے رو کے دعا مانگی. کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا ہے. یا اللہ وہ جو جنید البایزید کو پلائی تھی وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف میں نام ہے. وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا، لوگ حاضر خدمت تھے، معرفت کے موضوع پہ، تصوف کے موضوع پہ گفتگو ہو. ان کے ذریعے مرید نہیں لگتے معرفت کے موضوع پہ گفتگو کری. ان کے مرید نہیں آئندے آمدن کہ تمیز دے ایک کلا ہے تو دو کلے ہو جائے، جب 10 بج جانے تو 20 بجا ہو جائے. وہ مرید ڈھونڈنے تو نہیں ملتا جس سے کو معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو. جی بدلی کال پڑ گیا، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. آٹا لائن کے ساڑھے کو دام کر دے گی، مجھ نہیں ملے گی. وہ بندے اسی رب دا رستہ دسنا ہے کہ مجھا ملانا ہے. یہی کام رہے گا کیوں سے تکلیف ہوتی ہے معاملے. اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو لوگوں سے، کیا دین تو لوگوں نے تماشے لگے. وہ دور تھا جب معرفت کی گفتگو ہوتی، جب سلوک، جب تصوف، جب زہد، جب تقویٰ، جب موضوعات پہ گفتگو. وہ گفتگو ہو رہی، وہ کسی نے نہ دوران گفتگو شیطان کا نام ہے. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. تو سب نے آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں، پر میں تیری زبان سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنے ہیں. اتنا یاد کیا اپنا آپ ہی بھلا دیا. اور اسی رنگ کو تو حضور بلند شاہ نے بیان ہے. آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آنکھو، سیونی مینو رانجا آنکھو، ہیر نہ ستو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. سیونی مینو رانجا آنکھو، ہیر نہ ستو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. اور اسی رنگ کو مولانا عبدالرحمن جامی نے فرماتے ہیں اللہ اللہ کن، اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شریف. تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے، اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی ہے. کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے. میں پیچھے بھی کہتی ہوں بھائی نون لیگ پی ٹی اے جھگڑے ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے. میرے لیے آپ سے ایک ہی رشتہ اور ایک ہی تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ویسے بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے، بڑے لوگوں کی زبان سے. اور یہ وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر دے گا، اس کے پاس فلاں ڈگری ہے، وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. وہ بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ میں کہتا ہوں صدمت چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر صدمت لے ہو بھائی. میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے.
کوئی کیمبرج کا پڑھا لے یا کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے. جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے ادھر اسد عمر اور اسحاق آپ کیا کریں گے؟ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ نے اور میں نے خود ہی کسی سے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ نے اور میں کہا کرتا ہوں حضرت معیشت کا دروازہ بند ہے، سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابی ہے، لگا رہے ہیں کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ وہ بھائی تیری چابی میں دندے نہیں. ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا، یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلتا. ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا، ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا، ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا، ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا، ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا، ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا، ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا. اپنی چابی میں 8 دندے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول دے. باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا، کسی سے نہیں کھولنا ہے. تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے. تو نے اپنا قرآن کا فرق. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، جو اللہ کا نام لیا تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ڈائریکٹ مرید ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ ڈائریکٹ مرید ہے حضرت مولا مشکل کشا. اس حوالے سے آپ مرید ہوئے، حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا. آپ نے بعد میں توبہ کی، اور توبہ میرے ابھی نہیں کی تھی، توبہ پکی کی ہے. اور پکی توبہ کا کیا کہنا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا. جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر لے آئی، توبہ دی تم سمجھ نہیں آئی. پکی تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا. اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے. تو لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی، اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا، پھر تسبیح پھیرے گی، پھر یہ کام. میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں پیچھے بھی کہہ گیا، میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط پہلے کیا ہے؟ پہلے ایک پھرے پھر پھرے. اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر یہ جتنی مرضی پھرے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہتے ہیں. یہ حضرت صوفی بزرگ ہوئے ہیں، حضرت شاہ غریب رحمۃ اللہ، بڑی بات کمال کرتے ہیں. آپ نے ایک کو 53 پھیر دیا، اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے کچھ چیزیں آپ سے کلام کیا کرتے تھے. آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی، شفا، طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتے تھے. آپ نے 153 پھیر دیا. وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو میرے ورگا نا تسبیح پہ پھیرے، تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی. اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا ہوئے. تسبیح کہنے لگی تو میں تو کی پھیرنا ہے. دیکھ مولوی سلیمان میں کٹی سونی آئی ہیں مدینے پاک کو، لیکن ہونا کی یہ آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھیر پھیر کے میں نے بھی کالا کر دیتا. اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنا، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے کالی پھیر پھیر کے. اللہ آتی یہ کیا کرنے ہیں ہمارا اندر، لیکن انگریزی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے؟ اس کو اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا
کون ہے اس کو اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف ہے. اب فرماتے الف اللہ رکھتا دل میرا، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. الف اللہ رکھتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی، بھولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. لیکن حضرت جی صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے؟ وہ تو سارے ایسے نیت نہ پھیرتے ہیں. ایک پلاٹ ڈی ایچ ایچ، ایک پلاٹ سی ٹی او سنگھ، ایک پلاٹ بیری اٹامک. اب صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے؟ کبھی صفائی کی نیت سے پھیر تو صحیح. تو دیکھیے کیسی صفائی کرتی ہے. بھولے شاہ الف اللہ رکھتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی، بھولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. لیکن پتر صفائی کی نیت سے بہتر ہی کوئی نہیں. میں تو یوٹیوب اور فیس بک دیکھ دیکھ کے حیران ہوں. وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آ گئے. وہ بھائی وظیفے پڑھنے جو پیسے ہوتے تھے سارے میں بہت امیر مولوی ہوتے ہیں. وہ بھائی نہیں لے آتے، صفائی کرتا ہے. یہ اللہ کا نام ہے. یہ تو دنیا کو میں حیران فیس بک اور یوٹیوب دیکھ دیکھ کے یہ وظیفے پڑھنا پیسے ہم نے دارے میں ہوتے مولیاں کر دے. بلکہ یہ تو صابون ہے جو دھوتا ہے اندر. بھولیا قول الف دے جڑے دل دی کرن صفائی. جی مطلب جی یوٹیوب اور فیس بک تماشا لگا ہوا ہے. یوٹیوب پر ہی فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مال ہو گیا. وہ پڑھیے کتوں آیا ہے؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے. یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا، یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ، آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا کھاتا ہے. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں بڑی ہو کی کھائی جاتی. لیکن فقیری حضرت ہے ہی کاموں کا. وہ کی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سودی تھی. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا وہ کام ہے فقیری. لیکن آئی لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا. لیکن بی بی صاحبہ سے صبر، کیونکہ حضرت کو اس بات کے ترک کرنے کا حکم دیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے. اللہ 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 سارا دن. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6واں دن آیا. بی بی صاحبہ آگے کہتی حبیب اب کیا تصویر یہ بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں مامی سو کی روٹیاں کھائی جاتی. جب جاتے کو میں مزدوری کرو کو پیسے کما کے لو، ہم بھی کتا حوالہ کھائیں. دانا آدمی تھے، عورت پر سے پیسے، لوٹا، مسلح، قرآن پاک، تصویری اور جنگل چلی. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل کھلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ساتھ بچانے نہ کو سانو منے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ایڈے کو تانو 4 لبنڈے نے پھسے لبنڈے پچھلے نے پڑھ کے مایا. تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانو لبی ہے. دل کرتا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں دیراں ہوں، اینا دیراں دی دل کفنی پاکے رلساں سنگ فقیراں ہوں. تو بس آڈر ہے تو ڈیوٹیاں نہیں پڑتی. دل باقی کوئی نہیں کرتا. دل کرتا ہے چل اتھے چلی. وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی. اللہ اللہ اللہ. رات پڑی. ابھی بھی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے ہم کو سمجھا کہ شاید کو دیڑی چھڑی لگاتے ہیں. انہوں نے آتے سوال کیا بھی مزدوری کی؟ ہم نے فرمایا خوب کی. وہ کہتے ہیں اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ اب فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بیوی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے. دوسرا دن آیا پھر چلے گئے.
سارا دن پھر تسبیح چلی اللہ 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 رات آئی پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ ہاں نے فرمایا ہاں کی. تو پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر مزدوری؟ اب فرماتے میں نے پھر ڈالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے بی بی صاحب غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا, عاشق تھا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے گھر. میں نے کہا اس میں کیا کہیں, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ, ہے کوئی ایسا بندہ نواز, ہے کوئی ایسا کریم, ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین, ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں صرف میں رہتا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کچھ تو ہوا ہوگا نا جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی رشتہ لانا, کچھ تو ہوا ہوگا نا. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا, کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا, جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا, سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے ہیں, پا کے دے جاتے ہیں. تو پا کے جایا کرو نا پیڑا ہے ٹروزر مسجد نہیں رکھے ہے, تو مسجد نہیں رکھے ہے, وہ پیڑی کی شرٹ جیڑی وہ مسجد نہیں رکھی ہے کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی ہے اللہ کے گھر میں یار لوگ سے دینا پا کے جانے. اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا, اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا, ویسٹ کوٹ پہن کے آنا, نہا کے آنا, حجامت کروا کے آنا, شیو کروا کے آنا, اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں کچھ نہیں ہے لکھا ہوتا, تو بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام, دلہن کا نام, بارات کہاں جائے گی, بارات دوپہر کی ہے, بارات رات کی ہے, نکاح کا ٹائم کیا ہے, کھانے کا ٹائم کیا ہے, رخصتی کا, بس یہی لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی, لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا, جب عرس پہ جانا, جب میلاد شریف پہ جانا, جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا, کہ ساتھ ڈام پہ جانا ہے, وہاں تو لکھا ہوا ہے. شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں, سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن دیکھ لو کتنے سال کتنے گیا یار بٹانا پڑھنے سننے تک ہے, اس سے آگے میں ویسے پوچھنے لگا میں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اساں نے یار بٹا لے. ہم تو یار کے لیے ساتھ میں ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے, ہم تو یار کے لیے ساتھ میں آپ کو پہلے شادی کارڈ کو آپ نے بک کا, لیکن آپ اے ٹو زی سارے نخرے کر کے جاتے ہیں. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے آداب ہے, مسجد میں آنے کیا تھا, محفل میں آنے کیا تھا. لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سرگرمیاں ہیں. اور میں پتہ نہیں بدر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں دکھ اترا آپ نوجوانوں سے کپڑا رونے لگا ہوں. اتنے دکھ کی بات ہے, نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے. وہ فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ فلم میں بھی سر پہ پگ, میں نے بات کرتی ہوں
اس فلم میں بھی اپنے بابے کی پاکستان پہ انہوں نے حضرت فلم میں بھی بابے کی پاک نہیں چھوڑی اور امت نے ادھر ادھر مسجدوں میں چھوڑ دی. امت نے پھر کیا پڑھنا تیری جیڑی مہندی کا کہنا دے کی رسدہ سونے ملن ہزارہ آسان نہیں یار. نکاح پڑھانے جاؤ نا کبھی تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے فاطمہ اور کلے کا وہ شیروانی. آج کل کلے والے پینٹ کوٹ ہے اللہ کرے گی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نا. چلو جیسے بھی آپ نے یہاں کرے گا تو دوروں نے آج کل یہاں کھلا ہوتا ہے اور یہاں تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے. تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں کہتا ہوں دولہے کچھ دیر پرچہ ہو گیا. بہت سب پورے ڈر جاتے ہیں کہ حضرت میرا تو رہا ہے میرا دیکھنا پرچہ ہو. میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہوا آگے ہو گیا. حضرت میں نے کیا کیا میں نے کہا یہ آج کھلا کے واقعہ ہے نا صرف میں نے کہا کوائنے پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کھلا کے پاکستان میں نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں رخصت کی جائے گی. نہیں حضرت میں بس یہ کل بروز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو تجھے اللہ پاک پوچھنا ہے 10 بندے ووٹی نہیں تو کھلا باندھ لے ایسی کدی ساڑھے یار نہیں بنیا دیا ہے ووٹی نہیں تو کھلا ساڑھے یار نہیں. چیک کرو اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کتنے جمعے پڑھ کے آیا سارے چیک کرو. ہو سکتا ہے کسی میں باندھی ہو نہیں نبے ساری شبراتیں دیکھو اس کی ہو سکتا ہے کسی شبرات میں باندھی ہو نگے تیری. اس کی ساری 12 ربیع الاول چیک کرو ہو سکتا ہے کسی 12 ربیع الاول پہ باندھی ہو نہیں نگے تیری. ساری شب معراج چیک کرو نگے تیری. 10 محرم دیکھو ننگے سیری. یوم صدیق اکبر دیکھو ننگے سیری. یوم عمر فاروق دیکھو ننگے سیری. یوم عثمان غنی دیکھو ننگے سیری. یوم مولا مشکل کشا دیکھو ننگے سیری. یوم سیدہ کائنات دیکھو ننگے سیری. رمضان کے جمعے چیک کرو ننگے سیری. اور تاخراتہ دیکھو ننگے سیری. اور سٹیوی دیکھ لو ننگے سیری. اور عیدہ دیکھ لو ننگے سیری. اکثر اسے کی جواب دے گئے جو اللہ پاک نے پوچھا بندیا ووٹی نہیں بن نہیں ساڑھے سونے نہیں کیوں گئی نوجوان کیوں آپس میں بیٹھے ہیں کہ شاہ کو قرآن کا اس کے پاس. میں نے کبھی حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں میں سیکھنے سکھانے جاتا ہوں تو دسوں میں صحیح ہے کیا ہوں میں گھر بیٹھ کے رہا چلو پاک نہیں تو نہیں صحیح ہے یار مجھا پڑے اللہ بھائی ننگے ساتھ تو وہ صرف کو آنا چاہیے. اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں کبھی بال وہ بھائی اس نے ناچنا وہ سر پہ اپنے بابے کی باغ بات کیا آ رہا ہے اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا دارا. اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا کہنے والے پتہ کیا کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار. اس لیے اتنا کرو جتنے آپ پتر سب سونے کو پتہ کیڑے نام سے لگتے ہیں وہ دے محبوب دے لگے ایک منٹ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اور کوئی نام نہیں صرف سونے کا اور جیسے میں نے کہا نا جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دھن کا یہ بھی مولانا ہے بڑا کمال ہے. فرماتے کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے. علماء بھی تھے ٹھیک ہے جی ثنا خان بھی تھے حفاظ بھی تھے قرہ بھی تھے. جس دن جو دل کرتا محفل لگا دے قرآن پڑھے بڑا ادبی تھا. لکھا ہے اس نے بہروبیہ بھی رکھا ہوا تھا. اس کا کام کیا تھا مختلف روح بدل کے نا آگے بادشاہ کا جی بیٹھا
لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لینا، اس نے کہنا تو اپنے ہی بدل۔ ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار اس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا مجھے آج تک یہ نہ ہو کسی بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے۔ وہ آگے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا حضرت جان کی ایمان پاؤں کو سرچ کرو۔ بادشاہ کا بول اس کا حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ بس 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 آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا ہے، آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ کو اس نے کہا یاد رکھا اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تجھے پہچان ہے جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہ بھی دے دوں گا۔ وہ گیا حضرت، اس نے جا کے وہ پگ لی، وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ، کہنا شروع کر دیا اللہ۔ اب ایک بندہ گزرا دیکھا جائے تو بندہ آیا صوفی ٹائپ ہے اور کہتا کیا ہے اللہ۔ دوسرا بندہ گزرا اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے، کہتا کیا ہے اللہ۔ وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آپ کی طرف پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا۔ اب جس کسی نے آنا نا اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا۔ اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں، پھونکتے نہیں وہ تختے سے قدری پہ، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی، دو جہاں سے بیگانہ کرتی عجب چیز ہے لذت آئی۔ اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا، لیکن اس نے کیا کرنا کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا۔ اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنی، یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا، صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے۔ وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا ہے۔ اس نے جاسوس بلوائے، اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کیونکہ اور بھی بڑا کچھ ہے نا۔ لیکن میاں صاحب تب رو کے کہتے ہیں ایتھے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن دندے ہو ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کوئی ہو۔ اس نے کہا چیک کرو کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا، اس لیے اس نے بھی پورا رکھا۔ جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی، جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعات اللہ والا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ تھا شہزادی آ گئی، اس نے آ کے عرض کیا بری وہ سنا باہر کو اللہ والا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو۔ اب شہزادی آئی، لوگوں نے بتایا شہزادی آئی، تو نگاہ کی ہے دعا نہیں گئی، اسی انداز سے بیٹھا۔ شہزادی بیٹھی رہی، دعا کے لیے کہا اس دعا کر، یا تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی۔ اس نے کہا اٹھا میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں، تو پھر کن جھمیلوں میں ڈال رہی ہے مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت، لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی۔ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی، اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا، اس کا شوق اور بڑھ گیا۔ اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے، سوکھا تو نہیں آنا، لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے۔ لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے۔ اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے، آج پتہ لگے گا تو دن میں کاریگر۔ لیکن کیا ہوا کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت لے کے آئے، بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی، بادشاہ بھی عقیدت نظریں جھکائے بیٹھا رہا ڈرا ڈرا سا، وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا، ابھی پکڑا گیا تو ابھی پکڑا گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کی، بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا نا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے اس نے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ اب بادشاہ پیچھے ہٹے، وہ کہے میں دنیا دار آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔
وہ پھر پیچھے ہٹے اور کہو اللہ والے ہو میرے پاؤں چھوڑو، میں تو آگے دنیا دار، آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ پھر پاؤں پکڑ، حضور اگر جان کی امان پاؤں سے کراز تو بادشاہ نے امان دی، اس نے کہا دی امان، اس نے جناب وہ پاک اتاری، چہرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی، تو اپنے بندہ نکل آیا، بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کمال کر دیا تم، میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچانتا، تجھے زبان دی تھی، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی میں دے دوں گا، اب تو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے؟ وہ رو پڑا، اور رو کے کہتا علی جان مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ تم نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، تو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے، اور کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو سارا کچھ مل گیا۔ اس نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا، کیا ملا تجھے؟ اور کرتا ہے علی جان آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا صرف بھولیا میں نے ہونے والا بنایا تھا، اس نے بادشاہ کو جا کے قدموں میں بٹھا دیا، اگر اس کا ہو جاؤ گا تو کیا کرے گا؟ چلے ہو جاؤ پتر، ہو جاؤ، جتنے نوجوان پتر نہ چھوڑو ٹوپی اور پن، مارے جاؤ گے نہ پتر، نہ چھوڑو، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو اللہ کے بندو یہ تو اس حال کی تو باہر اجازت نہیں تھی، آپ نے محفلوں میں ننگے سرانہ اپنا وتیرہ بنا لیا، آپ نے محفلوں میں ننگے سرانہ حضرت اپنا انداز بنا لیا۔ وہ چلو وہ فلموں میں اپنے بابے گرو نانک کی پگ نہیں اتار کے آ رہے، کیا بابا گرو نانک کے نزدیک فلمیں جائز ہے؟ کیا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں ناچنا جائز ہے؟ نہیں جائز کچھ بھی ہے، لیکن پھر بھی اتنا احترام کہ اس نے فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ، لیکن امت نے حضرت محفلوں میں ٹوپی اور پگ چھوڑ دی، وہ فلموں میں حضرت پگ پہن کے ذریعے اپنی فلمیں کر رہے ہیں۔ امت نے کیا کیا؟ امت نے حضرت نہ مارے جاؤ، اس لیے تو اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ وہ تیسرا جی کیا کہا؟ کل جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی اتھے لگا دے، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس کا لانا، سونے ملن ہزاراں ایسا نہیں یار ہو جاتا، کاش یار ہم بھی اتنے پکے ہو جائیں کہ جو مرضی ہو اسی بھی یار، لیکن نہیں تھوڑا جا چٹا رنگ ویک لین تو تھلے اتر جاتے کیوں بھائی کا کیوں؟ یہ جو ہمارے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں پیچھے چٹا رنگ کی ہے نا، اور تو نہیں کوئی وجہ، آپس میں بیٹھے ہیں یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی، داڑھی نہ رکھنے کی کوئی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ تو نہیں ہے، بس ہی دل کرتا ہے بڈھی کی سونے سونے لگی، اور میں کہتا ہوں اور تیرا بڈھی نو سونا لگن تے دل کرتا ہے، تیرا ہونا نو سونا لگن تے دل نہیں کرتا، آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی تو بتاؤ، آپس میں بیٹھے کوئی اس کے علاوہ اور وجہ نہیں، صرف میرا دل کرتا ہے حضرت میں اس کو سونا سونا لگوں، تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا مقصد اس کو سونا لگنا نہیں، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا ہے، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں جی اقبال پہ بھی جی سونا لکھ گیا اقبال، کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اور شعر تو سونے لکھے سب کے سارے ہی، لیکن مجھے سب سے سونا اقبال کا یہ شعر لگتا ہے، کیا کمال کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کو نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا میں کی پڑھ چھڑے ہے، یہ اقبال ہے، اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے، اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنے
سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ جتنے نوجوان بیٹھے اس کو پیروں پہ بار بہت پڑا گیا تو تھوڑی سی ہمت کرو، بہت کچھ ہے۔ میں نے کہا کیوں آ گیا، ہم تو ادھر ہی رہ گئے، ہم تو چٹے رنگ پہ ہی رہ گئے، لیکن اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ یہ بھی صاحب نے کیا فرمایا، 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دیں ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور کی مزدوری۔ فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کہہ دیا۔ خیر تیسرا دن آیا، فرماتے میں پھر چلا گیا، پھر وہی جو حکم شاعر تھا، تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ۔ رات آئی، میں پریشان، ابھی 2 دن تو ٹال دیا، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے، آج کچھ اس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے گی۔ خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کی، فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو، آدھی رات کو گھر جاؤں گا، جب سو گئی رات کو گزارو کل کی کل دیکھ۔ فرماتے میں ذکر کرتا رہا، آدھی رات آئی، میں گھر پہنچا، فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے، لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل رہا ہے۔ پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا، اس نے چولہا چڑھا لیا۔ فرماتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک کی، اس نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، نئے کپڑے پہنے، خوش بھی بڑی ہے، مجھ سے لڑی بھی کوئی۔ میں حیران ہوا، اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے، اتنی خوش کیوں، مجھ سے لڑی کیوں۔ پھر میں سوال میں خود سے کرتا ہوں، جواب وہ دیتی کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعات بڑا کریم ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا، اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھی۔ اور فرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہوا، جو بھی آئے تھے، دالیں بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، گوشت بھی ہے، نئے کپڑے بھی ہیں، درہم بھی ہے، دینار بھی ہے۔ کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، یہ اس نے بندے بھیجے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ اب فرماتے میں رو پڑا، اور مجھے روتا دیکھ کے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا، اور مجھے کیا کہتی ہیں حبیب روئیں نا، خالی سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے، تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ کر لو میرے بچے، حج وقت ہے، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوگے کم اتنا خراب ہوگا۔ کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا، قبلہ تشریف لے آئے ہیں، میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں، کیا کہا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر کرتا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر کرتا، اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا، سارا دن گزر جاتا ہے، ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں ہے۔ جتنی حضرت ادھر والد بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو اس طرح لگاؤ۔ یہ دنیا موبائل ہے نا، یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جایا کرو، گھر جا کے اس کو نہ کھولو، بچوں کے سامنے گھر جا کے قرآن کھولو۔ حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں، ہمیں خود سمجھنا ہے۔ ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں، حضرت صاحب اس کو دم کریں، یہ کیا ہوا جی، حضرت موبائل نہیں چھوڑ،
موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. موبائل دو ٹھیک, موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا, کیا دم کروں اس کو؟ میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہو, ابو جی تسی آؤ, دم تھاڑا بڑھتا ہے. اس کو میں کس چیز کا دم کروں؟ اس کو یہ لت ابا جی سے لگی ہے, اس کو یہ لت ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا. اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہے, ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں, اس نے بھی پکڑ لیا. ابو کے ہاتھ میں موبائل, امی کے ہاتھ میں موبائل. بچے جناب دادوں کے گھر گئے, دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل, دادوں کے ہاتھ میں موبائل. تائی کے پاس گئے, اس کے ہاتھ میں موبائل, تایا ابو اس کے ہاتھ میں موبائل, چچی کے ہاتھ میں موبائل, چاچے کے ہاتھ میں موبائل, پھوپھو کے ہاتھ میں موبائل, پھوپھا کے ہاتھ میں موبائل. ننیال گئے, نانی امی کے ہاتھ میں موبائل, نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل, ماموں کے ہاتھ میں موبائل, مومانی کے ہاتھ میں موبائل, خالہ کے ہاتھ میں موبائل, خالو کے ہاتھ میں موبائل. پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چپی پر پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا. کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا. آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں, قرآن دکھائے. شیخ نے لکھا ہے, میں سب بات ختم کروں گا. یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ کیا کرتے, مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی کیا کرتی, پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس. اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی وقت گزر گیا انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوں. میں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. میں نے کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی. میں نے کہا میں نے دریا میں واپس آئے گی. وہ کہتے وہ اب ذرا سنیے گا تربیت. بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے, بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ. اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے, بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. بزرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن تو نے مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ سننا حضرت. بچی آگے سے کیا کہتی ہے, غور کرتی ہے, بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. آج قبلہ صاحب بیٹھے ہیں, قبلہ تشریف لائے ہیں, بڑے نام ہیں اہل سنت میں. سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ رحمہ قول سے مبارک ہے, ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟ دسیا کہ پتر کہ درخت غافل ہوئے تو چھری, آری, مچھلی غافل ہو تو جال, جانور غافل ہو تو چھری, پرندہ غافل ہو تو جال. بتایا کہ بلکہ کیا ہے سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر سب. اور کبھی اسکولوں کی کتابیں کو دیکھو, پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو. میں اس دن ایک جگہ گیا, میں کتاب پڑھ بیٹھا, میں ایک کتاب پڑھ کے حیران ہو گیا. بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں, پوائنٹ کیا ہے, چو 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 چا چا, گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا, چوہا نیچے آیا. یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کتاب میں کیا لکھا, ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. اور اللہ کے بندو, ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہو, کبھی ان کو مرغے پڑھاتے ہو, اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے؟ پتہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے. کبھی ذوالفقار نہیں پڑھائے, جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواریں نہیں پڑھائیں, جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں, جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں. کیا پڑھائیں گے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. اور لٹل سٹار ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ ہم تو لٹل سٹار والے ہیں, ہم تو بگ سٹار والے ہیں, اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں. میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق کے اکبر سے شروع کرو اور
पीर सैयद मेर अली शाह पे मत करो। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी क्लासें खत्म हो जाएंगी, हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे। लेकिन कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चू 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 चू, तोड़ बटोड़ के, Humpty Dumpty sat on the wall, what was it thirsty crow? नहीं, जितने यहाँ वाले बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा तरबियत करिए। इन्होंने नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ो। बताओ अपने बच्चों को, जाफर तैयार के बारे में बताओ, जनाब खालिद बिन वलीद के बारे में बताओ, जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह के बारे में बताओ अपने बच्चों को। नित्य जी यही पढ़ान रहे थे, चू 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 चू। मुझे आज भी याद है, बस मैं बात कर, मैं क्योंकि 5 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, उसके बाद आगे हमारे सियालकोट में कौमी हाई स्कूल, तो उधर बच्चे उर्दू मीडियम से भी आए। वो ना इंग्लिश की बड़ी आसान बुक थी, उसमें मजमून था माय टेबल, माय बुक, माय पेन, माय चेयर। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर माय टेबल मजमून हो सकता है तो माय अली क्यों नहीं हो सकते थे, माय अबू बकर क्यों नहीं हो सकते, माय उमर फारूक क्यों नहीं हो सकते, माय उस्मान गनी क्यों? कभी नहीं है पढ़ा। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर इनको पढ़ा दिया तो इनकी अंदाज कुछ और से। आप बच्चों को बताओ इनकी तरबियत, इस वक्त तरबियत खुद कुरान खोलो। मैं जब क़िबला इतने हालात ख़राब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, गलना बात नहीं। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको ज़िक्र व फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना